देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। 2 दिन की गैराजी के बाद आपके सामने हाजिर हुआ और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स ख़बरें हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, कुछ रूमर्स हैं, कहानियाँ हैं, कुछ रियलिटी है। बाज़ चीज़ें गोरखधंधा बनी हुई हैं कि क्या इमरान खान साहब की जेल से रिहाई होगी? क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट का कोई अहम शख्स या शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब से जेल में मिली? क्या डील हो रही है या मेरिट के ऊपर चीज़ें हो रही हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब का झूठ किस नौइयत का है? तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर बड़ी मुश्किल कैसी आएगी और आज़माइश कैसी है और एहतजाज तो होगा मगर कैसे होगा? आज की इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपसे बात करेंगे। जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत ने पहल की, पहलगाम हमला उसकी वजह बना और उस हमले के बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो पूरी कौम एक हो गई, नेक हो गई। उन्होंने पूरी पाक फ़ौज का साथ दिया। इमरान खान साहब के ना कहने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चाहने वाले जो कारकुन थे, जो यूथ है 60% पाकिस्तान की, उसने पाक फ़ौज के हक में मीम्स बनाई, सोशल मीडिया के ऊपर भारत को जो है वो जवाब दिया और उनकी ऐसी सत्यानाश की कि उनके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज थे भारतीय मीडिया के और दिगर के, उनका भरपूर जवाब दिया गया, जिसको DGSPR ने भरपूर सराहा। और फिर जब इमरान खान साहब से कहते हैं कि एक शख्सियत मिली तो इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता ट्विटर के ऊपर जंग के हालात को वजह बना के अपने लोगों को कहा कि हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, फ़ौज हमारी, मैं उनका, दोनों एक दूसरे के। तो उससे ये साबित हुआ कि 54 मिलियंस व्यूज़ जो हैं वो PTI की जानिब से की जाने वाली ट्वीट्स और बाकी चीज़ें जो थी उसके ऊपर नज़र आए, जबकि चंद हज़ार या सैकड़ों ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से की गई। तो ये सारी सूरत हाल देखें तो उसमें ये फ़ौज को इस बात की समझ आ गई कि पाकिस्तान के अंदर मजबूत कौन है, असल ताकत किसके पास है, कारकुन कौन से हैं। भले हमने फार्म 45 को 47 में बदल दिया था, ताहम उसके बावजूद इमरान खान के चाहने वाले वो लोग हैं जो दिल से ये काम करते हैं और फिर उसका तल्लक यूथ के साथ है। और ट्विटर जंग के हालात में खुल गया, वैसे मुल्क के अंदर बंद था और VPN लगा के सारी चीज़ें करना पड़ती थीं। जेल से रिहाई, इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट की डील, असल सच क्या है और फिर क्या कोई शख्सियत उनसे मिली और किसी ने उनको ब्रीफिंग दी और ये सारा काम जो है वो किस तरफ जाएगा? बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि मियाँ उबैद फ़ारूक साहब की जो है वो रिहाई हुई। पाकिस्तान के अंदर जो कारकुन गिरफ्तार हुए थे, योम तशक्कुर मनाने के मौके के ऊपर उनको छोड़ दिया गया। अलीमा खान साहिबा 2 माह के लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब से मिली। इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आप सियासत से मुदाखलत छोड़ दें, अदलिया को आज़ाद कर दें, केसेस मेरे जो हैं वो किसी डील के तहत नहीं, अदलिया के ज़रिए हो जाएं, जिसमें सज़ा बनती है दे दीजिए, मेरिट के ऊपर इंसाफ हो, फैसला आ जाए, मैं उसके सामने सरहम तस्लीम करूँगा। कुछ बातें चीज़ें सामने जो हुई उनसे ये नज़र आता है कि नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में नहीं आएंगे। इस जंग से कुछ और फ़ायदा हो ना हो, ये ज़रूर होगा कि ऐसे हालात को वजह बना के जब मियाँ साहब मोदी का नाम लेके तनकीद नहीं कर रहे, जब सीज़ फायर हो जाता है तो उसके बाद ट्वीट करते हैं, कहते हैं पूरी जंग को हमने डिज़ाइन किया। मरियम साहिबा भी ट्वीट करती हैं लेकिन आखिरी लम्हात के ऊपर, और यहाँ तक कह देती हैं कि अब्बा जान ने JF थंडर जो थे वो बनाए थे, जो कि झूठ के मस्दाक है। फिर वो भी जब ट्वीट करती हैं तो उससे पता ये चलता है कि वो भी मोदी साहब का नाम नहीं ले रही। तो लिहाजा ये डर नहीं है, खौफ नहीं है, ये दूसरे लफ्ज़ों में मोदी का नाम ना लेना इस बात का इशारा करता है कि इन लोगों के अपने कुछ ज़ाती सियासी मफादात हो सकते हैं, कारोबारी मफादात हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को वजह बना के इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई होगी या आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम का साथ जब तक न हो, कोई इमरान खान जेल में इतना अरसा नहीं गुजार सकता, कोई फार्म 45 के तहत जीत नहीं सकता और फार्म 47 के तहत उसको हराना भी मुश्किल होता है। ये लोग जीत कर भी हार चुके हैं और कुछ लोग हार कर भी जीत चुके हुए हैं। तो फिर फ़ौज को इस बात की भी समझ आ गई कि मुल्क के अंदर जो एक ऐन मौका है, इस मौके के ऊपर अगर हम क्यों ना अपनी चीज़ों को सुलझा लें और चीज़ें कर लें तो इसमें बेहतरी होगी। जहाँ तक जंग की बात है, इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करने के बजाय आगे बढ़ते हुए, चूँकि तबसरा करेंगे तो सारा सच बोलेंगे तो बुरा लगेगा, और जब बोलेंगे सच ना बोलें तो फिर वो भी बात बुरी है। तो लिहाजा जंग को छोड़ें, जो होना था वो हो चुका, हम जीत चुके, सेलिब्रेशन हो गई, बैनर्स लग के सब चीज़ें हो चुकी हैं। और अब देखना ये है कि आगे इमरान खान साहब की जो डील की कहानी है ये क्या चीज़ें हैं।
پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ٹھہری جس کے لوگوں نے زمان پارک کے بعد گزشتہ روز اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف احتجاج کر دیا. وہ احتجاج اس لیے کیا کہ آپ لوگ کیوں باہر نہیں نکلتے, آپ لوگ کیوں احتجاج نہیں کرتے, اور اس کا اثر آپ یہ دیکھیں کہ انہیں کسی نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں, اور اپنی ہی قیادت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ پہلا فیز تیار کیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, اور تحریک انصاف کے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر بڑی آزمائش آئے گی. عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ لگ چکا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. اس کیس کے دوران یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی ایم این اے اور ایم پی ایز ہوں گے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے, وہ پریشر ڈیولپ کریں گے. ججوں کو بھی نظر آئے گا کہ ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے. اور پہلا فیز یہ طے کیا گیا کہ ہم کسی ڈی چوک میں نہیں جائیں گے اور چیزیں نہیں کریں گے. یہ آزمائش پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے زیادہ ہے. وہ اس طرح سے کہ اگر عمران خان صاحب سے کوئی ملا ہے, بقول علیمہ خان صاحبہ کا کہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو ڈی جی ایس پی آر اس کے اوپر بریفنگ دے دیں, بیان جاری کر دیں. انہوں نے خود نہ انکار کیا نہ اقرار کیا علیمہ خان صاحبہ نے, اور باقی بھی جتنی قیادت ہے, ظاہر ہے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ اپنے قریب سے قریب تر کسی صحافی کو بھی یہ انفارمیشن نہیں دیں گے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ کافی قریب ہو چکے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو جنگ کے حالات میں چیزوں کو وجہ بنا کے تو آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز آتے ہیں, اگر عدالت برخلاف فیصلہ دیتی ہے ریالٹی کے, اس کے باہر وہ احتجاج کریں گے. اگر ان کو آنے سے اور پھر احتجاج کرنے سے نہیں روکا جاتا تو اس مینس عوام کا رخ بدل چکا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا فیز یہ ہوگا کہ چھوٹے موٹے احتجاج ریلیز ملک کے دیگر شہروں میں ہوں گی, چونکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک ہم بولیں گے نہیں, احتجاج نہیں کریں گے, اس وقت تک ان کا لیڈر باہر نہیں آئے گا. اس کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اب میاں عبید فاروق کا جو انٹرویو ہے اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ اگر شاہ محمود قریشی بھلے دل کے عرضے میں مبتلا ہیں, اللہ ان کو صحت دے, یاسمین راشد صاحبہ, دیگر اور بہت سارے ایسے نام ہیں, جب ان کی رہائی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ برف پگھل چکی ہے, حالات بدل چکے ہیں, انام مر چکی ہے, اس کو دفن کرنا پڑے گا. اور ملک اور قوم اور مذہب کی خاطر یہ سارے ایک اور نیک ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ابھی چند دن کی بات ہے, جب یہ ٹرائل شروع ہوگا ایم این اے اور ایم پی ایز آئیں گے جن کی اوپر آزمائش ہے, ان کو وہاں پہ آنا پڑے گا, اور اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جن کے اوپر شک کیا جاتا ہے, جو ایک گورکھ دھندا بنے ہوئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں یا تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں, تو یہ بھی ان سے سمجھ آ جائے گی. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم احتجاج کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے, اور گزشتہ روز کیا بھی اپنی ہی پارٹی کے خلاف, اور پھر آگے صرف حکومت کے خلاف وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. آپ فوج کے خلاف وہ احتجاج یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں کریں گے. خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں, ججوں کو اپنا کام کرنے دیں, آزادی سے کام کرنے دیں, اور ہم حکومت سے اپنا حق فارم 45 فارم 47 میں جو بدلا تھا وہ لے لیں گے. آپ بیچ میں مداخلت نہ کریں. تو اگر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اور عمران خان اس بات کی شیورٹی دیتے ہیں کہ ماضی میں جو ہوا سب معاف, آگے بڑھیں گے, اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, ارادے مثبت ہوں گے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی اگر لڑائی نہیں ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی, سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں آپس میں چیزیں کرتی ہیں اور عدلیہ کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے, تو یہ ان کو مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی. عمران خان صاحب بری بھی ہو جائیں گے, خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے. وہ فوج کو ایک طرف کر دیں, فوج اپنے آپ کو دوسری طرف کر دے, اور باقی جانے سیاستدان, باقی جانے جمہوریت, ملک کے ادارے اور دیگر چیزیں, تو پھر بات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, جس کے بعد کٹی کٹا وہ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں باہر نکل آئے گا. تاہم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, مذاکرات اس کو نام دے دیں, جو مرضی چیزیں کر لیں, تاہم حکومت کسی صورت نہیں چاہے گی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ مل بیٹھیں اور وہ اپنی چیزوں کو معاف کر دیں. دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف آگے بڑھیں گے. لیکن وہیں پہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کو دیکھ لیجئے, وہ کوئی آج پہلی بار پتہ چلا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سوئمنگ پول بھی ہے. وہ روزانہ اٹھتے ہیں, فجر کی نماز یقیناً پڑھتے ہوں گے, اس کے بعد سوئمنگ پول میں روزانہ جاتے ہیں. یہ ان کا مشغلہ بن چکا ہے. پھر آرمی چیف بائیں طرف کھڑے ہیں, یہ ان کے دائیں طرف کھڑے ہو کے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے انہیں ٹٹورتے ہوئے ہلا کے کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف ہمارے اچھے ہیں, ان کی وجہ سے ہم جنگ جیتے ہیں. ایئر فورس کا وہ ذکر تک نہیں کرتے, کسی اور کا نام نہیں لیتے, سادہ اور واضح لفظوں میں چپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ سب چیزیں
پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ریالٹی جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. اور وزیر اعظم صاحب جتنی مرضی چپلوسی کر لیں، جو مرضی کہہ گزریں، اسٹیبلشمنٹ کو اب بھی اگر اس نے آنکھیں نہ کھولی، ان کو سمجھ نہ آئی کہ کون کہاں کھڑا ہے، کون ٹویٹ کیوں نہیں کرتا، جب کرتا ہے تو کسی کا نام کیوں نہیں لیتا. اور آپ دیکھیں کہاں سینکڑوں اور ہزاروں ٹویٹس اور کہاں لاکھوں ٹویٹس اور کہاں 54 ملین ویوز. سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے، ملک کے اندر استحکام سیاسی بھی نہیں آئے گا، معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. اور پھر آپ اس میت کو، بدبودار میت کو جس سے تفن پھیل رہا ہے معذرت کے ساتھ، کب تک اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے رکھیں گے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو دفن کر دیں، اوپر مٹی ڈال دیجئے تاکہ بدبو باہر نہ آئے. اور جو عوام کی رائے ہے، عوام کی سوچ ہے، خواہشات ہیں، جس کو اصل میں طاقت کا سرچشمہ کہتے ہیں، ان کو اپنا حق رائے دے جو انہوں نے استعمال کیا، وہ حق ان کو واپس ملنا چاہیے. ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، یہ نظام آگے بڑھنا چاہیے. ملک ہوگا تو یہ فوج بھی ہوگی، یہ عمران خان بھی ہوگا، سیاست بھی ہوگی، جمہوریت بھی ہوگی. اور ہم بھارت سے بھی لڑ لیں گے، امریکہ سے بھی جنگ جیت جائیں گے، سب چیزیں کر لیں گے. الحمدللہ 76 سالوں سے یہ ساری چیزیں ہوتی آئی ہیں. ہم ایٹمی قوت ہیں، لیکن آپس میں یونٹی کی ضرورت ہے. اور ملک کے اندر ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے شروع سے بگاڑ کیا، بے شمار لوگ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جیلوں میں ڈالا، عدلیہ آزاد نہیں تھی. مگر آگے بڑھنے کے لیے ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. اور یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ہی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوا، اس کے اوپر الحمدللہ کہنا چاہیے، چونکہ نظام جو تھا وہ پورا ننگا اور گنجا ہو کے سامنے آیا. اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد واحد جماعت ہے جس نے اتنا بڑا ظلم، جبر اور ستم جو ہے وہ برداشت کیا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ساری چیزیں کرنے کے بعد کون سمجھا، کون سلجھا، کون ڈرا، کون حق پہ ہے، کون غلط تھا اور کون ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر یہ ہوش کے ناخن لے لیں اور چیزوں کو سمجھ جائیں اور اچھی نیت اور ارادے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، نیا اچھا وقت بھی آ جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیسے احتجاج ہونا چاہیے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو ایک پیج کے اوپر آ کے پچھلی تمام چیزوں کو بھول کے اور سیاست میں مداخلت کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.